السلام علیکم ناظرین، آج میں اپنی بہنوں کو مجاہدہ صحابیہ ام حکیم رضی اللہ عنہ بنت الحارث کی زندگی کا واقعہ سناؤں گی، جو اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھیں۔ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی بہادر خواتین کی ناقابل فراموش واقعات ہیں جو کہ ہمارے لیے اور خواتین کے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ بڑی بہادر دل مجاہدہ عورتوں میں سے تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر سے سچی محبت کرنے والی تھیں۔ اسلام لانے سے پہلے اپنے شوہر کے لیے، لیکن فتح مکہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت دل میں ڈال دی۔ اپنی فطری سلامت روی کی بنا پر اسلام قبول کرنے میں بہت جلدی کی اور مسلمان ہو گئی، مگر خاوند نے بات نہ مانی اور جان بچا کر یمن بھاگ گئے اور اسلام نہ لائے۔ چونکہ ان کو شوہر سے بہت زیادہ محبت تھی، جیسے کہ ایک سچی وفادار بیوی کو اپنے شوہر سے ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے شوہر کے لیے امن چاہا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کشادہ دل و دامن عفو سے، جو سب کے لیے عام تھا، یہاں تک کہ اپنے جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے لیے بھی معافی کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، امن دے دیا۔ اور یہ اپنے خاوند کو جہنم کی آگ سے بچانے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور رسوائی اور ذلت سے بچانے کے لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یمن پہنچی اور ان کو ساحل سمندر پر پایا۔ جب وہ کشتی میں سفر کے لیے تیار ہو چکے تھے تو ان کو آواز دے کر روکا اور عجیب محبت بھرے انداز میں ان کو مخاطب کر کے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس عورت کا انداز بھی حکیمانہ تھا اور سب سے پہلے ان کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے خونی رشتے کا حوالہ دیا، اے میرے چچا کے بیٹے۔ اور یہ فطری عمل ہے کہ جب بھی آپ خونی رشتے کی پکار، محبت کے مردہ جذبات میں نئی روح ڈال کر ان کو زندہ کر دیتے ہیں تو انسان مجبور ہو کر اپنی محبوب کی پکار پر لبیک کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں اور ایسے رحم دل آدمی کی طرف سے آئی ہوں جو سب لوگوں سے ملاپ رکھنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک دل، محبت کرنے والا اور اچھائیوں اور بلائیوں کا مالک ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے اور میرے ساتھ چل کر ایمان لے آئیے، اور میں نے آپ کے لیے ان سے امن چاہا ہے، انہوں نے آپ کو امن بھی دے دیا ہے۔ تو ان کے شوہر نے تعجب سے پوچھا، انت فعلت ذلک، کیا آپ نے ایسا کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ واپس لوٹے اور اسلام قبول کیا اور اپنے تمام گناہوں کا کفارہ بھی ادا کیا اور اسلام پھیلانے میں جان توڑ کوشش کی، نہایت جوش و خروش سے غزوات میں شرکت کی، بڑی بہادری اور جان بازی سے اسلام کے لیے لڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانہ خلافت میں جب رومیوں نے جنگ چھیڑی تو ام حکیم اپنے شوہر اکرمہ رضی اللہ کے ساتھ شام کے کنارے بستی یرموک گئیں اور وہاں ان کے شوہر شہید ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عدت کے بعد خالد بن سعید سے ان کا نکاح دمشق کی بستی میں ہوا۔ شوہر نے رسم عروسی ادا کیا تو ام حکیم رضی اللہ نے کہا کہ رومیوں کے حملہ کرنے کا ہر وقت اندیشہ ہے، لہٰذا تھوڑا سا توقف کر لیجئے۔ خالد رضی اللہ نے فرمایا، مجھے اس مارکے میں اپنے شہید ہونے کا یقین ہے، تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہاں پر انہوں نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں اپنے خاوند کو کیوں، جو ایک دن میرا ان کے ساتھ شادی کا ہوا ہے، گزرا ہے، میں کیوں چھوڑوں، لیکن دل میں شہادت اور ذوق یقین اور محبت ایمان ہو تو پھر ذرا سا بھی توقف نہ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک پل کے پاس، جس کو اب کنترا ام حکیم کہتے ہیں، خیمہ میں رخصتی ہوئی اور خالد میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور شہادت حاصل کی۔ اس کے بعد ام حکیم رضی اللہ عنہا اٹھیں، اور چونکہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ کی بھانجی تھیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت ولید اور حضرت خالد بن ولید کی ہمشیرہ تھیں، تو بھانجی پر بھی بہادری اور ہمت اور جرأت کا یہ اثر تھا کہ یہ خود اٹھیں اور کافروں سے مقابلہ کیا، بہادری اور دلیری کے ساتھ مکان کے کھونٹے سے، وہی خیمہ جس میں آپ کی شادی حضرت خالد سے ہوئی تھی، اسی کھونٹے سے 7 آدمیوں کو قتل کر دیا اور اس طرح خود بھی شہید ہوئی۔ آج ہمارے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے بیوہ عورت سے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر عورت جو ہے وہ مرد سے نکاح جب کر لیتی ہے، یا بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو نکاح کے بعد یا شادی کی رخصتی کے بعد اگر کہیں سے کوئی بلاوا آ جائے تو چھوڑنا تو معیوب، اس کے لیے رونا اور سوگ میں پتہ نہیں کتنے دن جو ہے وہ گزار دیتی ہے۔ اللہ کی اس بندی نے خود کو بھی جہاد کے لیے تیار کیا اور خود بھی جہاد میں شرکت کی، اسی طرح اپنے پہلے شوہر کے ساتھ بھی شرکت کی اور وہ شہید ہوئے، اور دوسرے شوہر کے ساتھ بھی شریک ہو کر خود کو شہید کر دیا اور 7 آدمیوں کو بھی ساتھ
قتل کیا۔ ہمارے لیے اسلام کی ان بہادر بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی زندگی بہترین مشعلِ راہ ہے کہ دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے اپنے شوہروں کی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کی زندگی میں جیسا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر محبت اور دولت صرف آپ ہی پر نچھاور کرتے رہیں اور پرسکون زندگی گزار کر آپ دنیا سے چلی جائیں، تو اسی محبت کو قائم رکھنے کے لیے، آخرت کی دائمی رفاقت کو بھی قائم رکھنے کے لیے اس محبت میں اپنا حصہ ڈالیے اور بچائیے اپنے آپ کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے، اور تیار کیجیے ہمیشہ کی رفاقت کے لیے۔ سچی محبت تب ہوتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی آخرت کی فکر بھی کریں۔ ہمارے لیے اسلام کی عفت ماں بیویوں کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ خدارا اپنے شوہروں کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کر کے آخرت کا نقصان مت کیجیے۔ یہ زندگی چند دن کی ہے، گزر جائے گی۔ اگر آپ جلدی مر گئیں تو آپ کی جگہ کوئی نئی لے گی، لیکن اپنے حصے کی شمع ضرور جلا دیں۔ عشق خدا کے بعد عشق مجازی خدا میں ایک شمع جلا دو، بعد از مرگ لحد میں بھی اجالا ہو جائے۔ جنت کی راہ ہموار کر دو میری بہنوں، محبت کے ساتھی وہاں پہ بھی یکجا ہو جائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔